do everything in the world, because Allah made this world. Allah created the all creatures of the world. اللہ نے دنیا کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی سرو شکتیمان ہے. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے. اور اللہ کیسے لے کر کے گئے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، قدرت رکھ سکتا. ایک سیکنڈ کیا، ایک سیکنڈ کا 100 حصہ کیجئے، اس 100 حصے میں بھی اللہ پوری دنیا کا سیر کرانے پر قادر ہے. اللہ کچھ بھی کر سکتا. وہ اللہ ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا رکھوالا ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا اگر سفر کروایا ہے تو تمہارے کسی منتری کے ذریعے نہیں، یا تمہارے کسی پاورفل انسان کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سفر کروایا. معراج کے سفر پر اعتراض، معراج کے سفر پر اعتراض. بتائیے کہ نبی کو کیسے 7واں آسمان معراج تک اور مسجد بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک، یعنی مکہ المکرمہ سے لے کر فلسطین تک کیسے سیکنڈوں کے اندر وہ سفر کر دیا؟ میں تو کہتا ہوں کہ پوچھو اپنے ان گروؤں سے جن کے مٹھوں میں بیٹھ کر تم درس لیتے ہو، تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا جاتا ہے. ان کی کتاب میں یہ بات کہی گئی، اشوما شگ ماروہا، تیز رفتار بجلیوں سے بھی کہیں زیادہ رفتار ان کی سواری کی ہوگی. اشوما شگ ماروہا دیو دتم جگت پتی اسینا سدودمن. اس طرح یس پرواہی جو ان کی سواری اونٹنی کی ہوگی، ان کی سواری خچر کی ہوگی، ان کی سواری براق کی بھی ہوگی. اشوما شگ ماروہا. پوچھو نا اپنے اپنے ان لال بجکر خداؤں سے جن کے ہاتھ پر تم نے ایمان لایا، جن کے ہتھیلی پر تم نے ان کو وصیت کی ہے میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو تم اگنی دینا. میں اس لیے زیادہ تذکرہ کر رہا ہوں اس کے بارے میں. ہم ان کا قلا قما تو نہیں کر سکتے، ہم اس کا سر تن سے جدا تو نہیں کر سکتے، انڈین کانسٹیٹیوشن ہمیں پرمیشن نہیں دیتی، لیکن ان کے غلط عقیدوں کا نوارن کر سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے. اس لیے میں کہوں گا داسنا میں بیٹھے ہوئے ہمارے مٹھ کے، ہمارے سادھو سنتوں سے اگر محمد گئے ہیں معراج پر تو ان کی سواری کا تذکرہ آپ کے گرنتھ میں موجود ہے. اٹھاؤ دیکھو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے. کون کہتا؟ پرماتما کہتا، اور قرآن میں ہی نہیں کہتا. مٹھ میں بیٹھے ہوئے نرسنگانند جی اپنے اس بے وقوف اور اپنے اس پاگل اور اپنے اس راکشس اپنے اس ششیہ کو سمجھائیے اور کہیے کہ اگر سفر معراج پر گئے تو ان کی سواری کا تذکرہ ہمارے گرنتھ میں موجود ہے. بے وقوف. اور لکھا اشوما شگ ماروہا، نظروں سے بھی زیادہ ان کی رفتار ہوگی ان کی سواری کی. اشوما شگ ماروہا دیو دتم جگت پتی. کون لے کر آئے تھے اس کو دیو دتم، دیو کے ذریعے سے انہیں دیا گیا تھا، یعنی اللہ کے طرف سے حضرت جبرائیل آئے محمد رسول اللہ کے پاس اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ محمد چلیے آج سفر ہے آپ کا. دیو دتم جگت پتی. قرآن سے تذکرہ نہیں، قرآن سے حوالہ نہیں دے رہا ہوں، بلکہ تمہارے ان خداؤں کی کتابوں سے حوالہ دے رہا ہوں جو آج بڑے شد و مت کے ساتھ بدنام کرنے لگے ہیں نبی کی پوتر زندگی کو. سب سے پہلا اعتراض ان کا اسی پر سفر معراج پر ہے اس کتاب میں. اور اس کتاب میں پتہ کتنے 19 چیپٹر ہیں. 19 چیپٹر میں سے 2-3 چیپٹر اپنی تعریف میں لکھا ہے وہ بندہ، وہ ملعون، وہ مکذوب، وہ کذاب. اپنی تعریف میں کیا لکھتا ہے؟ میں I went to Saudi Arab when I used to work in Saudi Arab. جب ہم سعودی عرب میں کام کرتے تھے، جب ہم وہ انڈا کھاتے تھے، انڈا
انڈا کھانے کا تذکرہ کتاب میں کیا، اور ہم اس کتاب کو اس لیے لکھ رہے ہیں، اس کا حوالہ کیا ہے؟ اس کا حوالہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ویب سائٹ سے لے کر، فیس بک سے، واٹس ایپ سے، ویب سائٹ سے لے کر ہم نے نالج جمع کیا، اور سب سے زیادہ جھوٹ بھرا ہوتا ہے تو فیس بک میں بھرا ہوتا ہے، سب سے زیادہ جھوٹ بھرا ہوتا ہے تو واٹس ایپ میں بھرا ہوتا ہے، سب سے زیادہ جھوٹ اگر کہیں پر بھرا ہوا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جھوٹ کا پلیٹ فارم کوئی ہے تو سوشل میڈیا ہے آج کے زمانے میں۔ اس سوشل میڈیا کو پڑھ کر تم کیا بولے؟ ہم انڈا کھا رہے تھے سعودی عرب میں، ہم کو دھکا دے کر نکال دیا۔ تم جیسے منحوس عقیدے والے کو، تم جیسے غلط ایسی مانسکتا رکھنے والے انسان کو دھکے مار کر نہیں، ٹکلا بنا کر بھیجنا چاہیے سعودی عرب سے۔ وہ تو تم صحیح آ گئے ہو، اور آ کر کے یہاں پر کسی مضبوط کتاب کا حوالہ نہیں۔ جہاں تک میں ابھی تک پہنچا ہوں اس کتاب کو پڑھ کر، تو اس کتاب میں زیادہ کوئی مضبوط اوتھینٹک بک سے حوالہ نہیں، اور بہت ساری اوتھینٹک بکس ہیں دنیا کے اندر، انسائکلوپیڈیا ہے، اس کو پڑھتے، اس کے ذریعے سے اعتراض کرتے، لیکن انسائکلوپیڈیا کھول کر دیکھا تو وہاں پر نبی کی تعریف، The 100 بک، 100 مہاپرشوں کی کتاب، وہ کتاب اٹھا کر دیکھا تو پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ کی تعریف، and he was بھائی بس آپ لوگ بیٹھے ہیں تو میں تقریر کر رہا ہوں، یہ ٹائم تو تقریر کا نہیں ہوتا، اس میں کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ مقرر کیا بول رہا، وہ خود نیند بھی ہوتا۔ نیند ایک ایسی چیز ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا رات میں بھور کے ٹائم میں، وہ نیند کی ہی وجہ سے ہوتا، اور نیند پر کسی کا قبضہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ آپ کے سامنے ہوں، طبیعت بھی تھوڑی سی ویسی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ بات ہمارے نبی کی ہے، بات ہمارے قرآن کی، بولنا پڑے گا۔ اتنے سارے میڈیا والے بھائی صاحب آئے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ کور کر رہے ہیں، تو کم سے کم ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تک صحیح پیغام چلا جائے۔ تو 19 چیپٹر میں اپنی کتاب جو اس نے لکھی، کیا اس کتاب کا نام رکھا؟ محمد علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر محمد، اور اللہ سے لے کر محمد تک اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی 2 مرتبہ محمد کا نام لیا۔ اس کے اندر 19 چیپٹر قائم کیے۔ 19 چیپٹر میں سے سب سے پہلے چیپٹر میں 1 2 3 اپنی تعریف بھر دی کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور حوالہ کیا دیا ہے ویب سائٹ کا، کوئی مضبوط اوتھینٹک بک کا بھی نہیں۔ ارے میں کہتا ہوں کہ اگر تم ویب سائٹ کو نہیں، تم انسائکلوپیڈیا دیکھتے تو ہمارے نبی کی صداقت، اور تم اگر اپنے شاستر کو دیکھتے، The 100 بک کو دیکھتے تو محمد رسول اللہ کی صداقت، بلکہ The 100 بک میں ایک بات لکھی ہے کرسچن رائٹر نے، اس کرسچن رائٹر نے دیکھا کہ ہم نے نوشیروان کی عدالت کو ہم نے دیکھا کہ نوشیروان عادل بادشاہ تھا، لیکن وہ بھی پکشپات کرتا تھا۔ ہم نے رستم اور اسفندیار کی طاقت کو، ہم نے ان کی پہلوانی کو بھی دیکھا، لیکن محمد رسول اللہ کی جب پہلوانی دیکھی تو ان کی پہلوانی ایک الگ تھی۔ کون سی کتاب میں؟ کرسچن یہ لکھتا، اور یہ بھی لکھتا ہے کہ ہم نے بڑا بڑا فلسفے کو دیکھا، ہم نے سقراط کو دیکھا، ہم نے افلاطون کو دیکھا، اور ہم نے بڑے بڑے فلسفر کو دیکھا، ماہر ارضیات کو، ماہر نباتات کو ہم نے دیکھا۔ لیکن جب ہم پہنچے ہیں، ہم نے سارے انبیاء کرام کو بھی پڑھا، انہوں نے پڑھا نوح علیہ السلام کی تاریخ انہوں نے ذکر کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی تاریخ ذکر کی، حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھی، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخ میں سے ایک تاریخ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے مہان تھے، اتنے مہان تھے کہ ہواؤں پر، جناتوں پر، تمام کے تمام مخلوقات پر ان کی حکومت تھی۔ یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں، اس زمین پر 4 بادشاہ ایسے گزرے جن کی پوری دنیا میں حکومت رہی، سورج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اتر سے لے کر دکن تک،
پورب سے لے کر پچھم تک وہ 4 بادشاہ گزرے. ان چاروں بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے, 2 بادشاہ نان مسلم تھے, مشرک تھے. مسلمان بادشاہ میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام, جو نبی بھی اور رسول بھی تھے. انہوں نے ہی بیت المقدس کو وہاں پر اسٹیبل کیا تھا. حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی, جنات پر بھی ان کی حکومت تھی, ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی, جانوروں پر بھی ان کی حکومت تھی. اور دوسرا بادشاہ سکندر ذوالقرنین, جس نے دیوار چین کو بنایا, یاجوج ماجوج کو پاٹ دیا, اس دیوار کو بنایا. ابھی تک یہ مضبوط, یہ ثابت نہیں ہو پایا ہے کہ وہ دیوار کہاں پر ہے, لیکن وہ دیوار انہوں نے بنوائی. اللہ کا نیک بندہ تھا. قرآن کریم میں اصحاب کہف کے واقعے میں, سورہ کہف میں ان کا تذکرہ موجود ہے. 16ویں پارے کے اندر یسألونک عن ذی القرنین. یہودیوں نے 3 سوالات کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ روح کیا ہے, اصحاب کہف کون ہے, سکندر ذوالقرنین کون. تو اصحاب کہف کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ نوجوان تھے جو اپنے بادشاہ, ظالم بادشاہ کے سامنے میں ڈٹ کر مقابلہ کر کے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اپنے دوسرے کسی بیابان جنگل میں چلے گئے. وقال فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. وہ لے کر نکل کر 6-7 لوگ تھے وہ نوجوان. ان کا واقعہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا یہودیوں کے ذریعے سے کہ پوچھے یہ نبی ہے تو یہ بتائے گا کہ اصحاب کہف کون تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو 3 سوال کیے تھے, ایک اصحاب کہف کا, ایک روح کے بارے میں کہ واٹ از روح, واٹ از دا ڈیفینیشن آف روح, روح کیا ہے. یسألونک عن الروح, اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا, کہہ دو کہ روح میرا آرڈر ہے, میرا حکم ہے روح. آج تک کوئی روح کو چھو نہیں پایا, کوئی پکڑ نہیں پایا, کوئی پہچان نہیں پایا. اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ بتاؤ محمد, اگر محمد نبی ہے تو پوچھو محمد سے کہ ذوالقرنین کون. ذوالقرنین ایک ایماندار بادشاہ تھا, مسلم بادشاہ تھا, پوری دنیا میں حکومت تھی. تو 4 بادشاہ, ایک حضرت داؤد اور دوسرا سکندر ذوالقرنین, یہ 2 بادشاہ مسلم, پوری دنیا میں حکومت. اور 2 بادشاہ اور بخت نصر بعد میں پوری دنیا میں حکومت تھی, کافر تھا, مشرک تھا. اور ان سے پہلے نمرود, پوری دنیا میں نمرود کی حکومت تھی. یہ 4 بادشاہ جن کی پوری دنیا میں ابھی تک حکومت رہی, یعنی پوری دنیا میں, پورے اس ورلڈ میں 233 اور 200 سے ادھک ملک ہے پوری دنیا میں. اس پورے پرتھوی پر جن کی حکومت تھی, اس پورے بلکہ ارتھ لوک میں, اس زمین پر جن کی حکومت تھی پوری زمین پر, وہ 4 بندہ, 2 مسلمان اور 2 نان مسلم, 2 غیر مسلم بادشاہ. ایک بخت نصر اور ایک نمرود. یہ غیر مسلم ہے. نمرود کا زمانہ کب ہے آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے پوری دنیا کو چیلنج کیا. انہوں نے The 100 بک میں لکھا ہے کہ ہم نے حضرت داؤد کی زندگی پڑھی. اس انگریز نے لکھا کہ ہم نے حضرت سلیمان کی زندگی پڑھی, ہم نے حضرت عیسیٰ کی زندگی پڑھی. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ وردان, اللہ کی طرف سے معجزہ دیا ہوا تھا کہ وہ جب بھی کسی ابرص, جب بھی کسی کوڑی کی بیماری پر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. اور بھی صحابہ کرام, حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں طاقت دی تھی. اور بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا تھا. حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب دیا گیا تھا. سب کی کتابیں پڑھی, سب کے اوصاف انہوں نے پڑھے, لیکن اخیر کے اندر انہوں نے یہ کہا مجبور ہو کر, اخیر میں یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی انسان مہان نہیں ہے,
کون کہتا ہے؟ نرسنگانند جی یہ سمجھاؤ اس رضوی کو، اس سے زیادہ عقل رکھنے والا وہ کرسچن رائٹر، وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں آج تک تو افلاطون سے مانوس تھا، میں آج تک تو البیرونی سے مانوس تھا، میں آج تک تو امام غزالی کی تاریخ سے مانوس تھا، میں آج تک تو نوشیروان کے عدالت سے مانوس تھا، لیکن جب محمد کی پوری جیونی آئی، جب محمد کی مدینے میں بچپن کی زندگی نظر میں آئی، جب ان کے ماں باپ کی قربانیاں نظر میں آئی، جب ان کے دادا عبد المطلب کی سخاوت نظر میں آئی، اور جب تک ان کی محمد کی شرافت اور ان کا بچپنا نظر میں آیا، جب ہم نے دیکھا کہ محمد وہ انسان، نوشیروان کا ذکر ان کی کتاب میں ہے، کرسچن کی کتاب میں ہے، افلاطون کا ذکر ان کے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ہے، اور ان سے پہلے رستم اور اسفندیار کا ترجمہ ان کے بائبل کے اندر موجود ہے صرف۔ لیکن جب اس کرسچن رائٹر نے دیکھا کہ محمد کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں، محمد کا تذکرہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی ہے، صحاح ستہ میں بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، اس سے اور دو قدم آگے بڑھ جائیے، سریانی زبان کے اندر ہے، واللہو زنجمین دیو دنگ وون مدینہ، واللہو زنجمین دیو دنگ وون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بائبل کے اندر ہے، فارقلید کے اندر ہے، بائبل کے اندر فارقلید کہا گیا، اور ہمارے بھارت کے اندر گوتم بدھ سدھارتھ کے دھرم بدھسٹ نے محمد رسول اللہ کو میترا کا خطاب دیا، تو وہ کرسچن رائٹر مجبور ہوتا ہے محمد کا تذکرہ کرنے پر، کیا رے یہ وہ انسان ہے جن کا تذکرہ ویدات میں ہے، یہ وہ انسان ہے جن کے باپ کا تذکرہ مہابھوشیہ پران کے اندر ہے، مہابھوشیہ پران کے اندر ہے، انتم مہرشی کا تذکرہ کلکی پران کے اندر ہے، بھاگوت پران کے اندر ہے، اور ان کی پیدائش کا جگہ کا نام بھی بتایا گیا، انشمبل گرام گکھیا سباراہ منیا سگہا تمنا بھبنے وشنو یششا کلکی پرادر بھوشیتی، اور انہوں نے 100 آدمیوں میں سے چن کر محمد کا نام سب سے پہلے نمبر پر ڈال دیا، اور کہا کہ محمد حقدار ہے، سب سے پہلے نمبر پر ان کا نام آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کا تذکرہ تقریباً 20 بڑے دھرم گرنتھوں کے اندر ہم نے پایا۔ میرے بھائیوں، جب تک ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو یہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جو کتاب لکھ دی وہ کتاب پڑھ کر لوگ ہم کو قبول کریں گے۔ پتہ اس کتاب کی قیمت کتنی رکھی انہوں نے؟ اس کتاب کی قیمت انہوں نے 500 روپے رکھی، 500 روپے، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم اس کتاب کو اس لیے لکھے ہیں، ہم اس کتاب کو کسی کی بھاوناؤں سے کھیلنا نہیں چاہتے، میں خود اس پر کیس کروں گا، میں اس پر کیس بک کروں گا۔ بھارت کے سمویدھان آرٹیکل نمبر 93 کے تحت